الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات ذی وقار، کل ہم نے عقیدہ رسالت کے بارے میں گفتگو کی تھی اور آج ہم آسمانی کتابوں کے بارے میں بیان کریں گے، گفتگو کریں گے۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں پر بے شمار کتابیں نازل فرمائیں، جن میں صحیفے بھی موجود ہیں، لیکن 4 مشہور کتابیں ہیں۔ نمبر 1 قرآن مجید، جو اللہ رب العزت نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ نمبر 2 تورات، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور زبور، جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انجیل، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ صحیفہ اس کتاب کو کہتے ہیں جو چھوٹی کتاب کی شکل میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہو۔ حضرات ذی وقار، پہلے یوں ہوا کرتا تھا کہ جب اللہ رب العزت کسی کتاب کو، کسی صحیفے کو نازل فرماتا تو لوگ اپنے مطلب کی بات کو اخذ کر لیا کرتے تھے، اپنے مطلب کی بات کو لے لیا کرتے تھے، اور جو ان کے دل و دماغ کے منفی ہوتی تھی اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید برہان رشید کو نازل فرمایا تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا بے شک ہم اس کے نازل کرنے والے ہیں اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب کوئی شخص قرآن پاک کے متعلق یہ کہے کہ اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے یا یہ تبدیل ہو چکا ہے تو وہ انسان کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور یاد رکھیں، جو اللہ رب العزت نے کتابیں نازل فرمائیں وہ برحق ہیں، لیکن ان پر عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ جب پہلے حکم کے بعد دوسرا حکم آ جائے، یعنی پہلی کتاب کے بعد دوسری کتاب آ جائے تو پہلی کا حکم منسوخ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے اور اس کے بعد اب کوئی کتاب نہیں آئے گی، لہٰذا اسی پر عمل کیا جائے گا۔ قرآن پاک بڑی عظیم کتاب ہے، اس میں مکی صورتیں بھی ہیں اور مدنی صورتیں بھی ہیں۔ مدنی صورتیں وہ جو حضور علیہ السلام پر ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، اور مکی صورتیں وہ جو حضور علیہ السلام پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں۔ حضور علیہ السلام پر جب قرآن نازل ہوتا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن پاک یاد کروایا کرتے تھے، ان کو بتایا کرتے تھے۔ پھر صحابہ کرام کیا کیا کرتے تھے؟ وہ کوئی پتھروں پر لکھ رہا ہے، کوئی پتوں پر لکھ رہا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے قرآن پاک کو ترتیب دیا۔ پھر آپ کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے قرآن پاک کو جمع کروایا اور کتاب کی شکل دی۔ آج کچھ ٹیڑھے دل والے وہ بھی ہیں جو قرآن پاک میں بحث مباحثہ کرتے ہیں۔ آج سچے مسلمان، سچا مومن وہی ہے جو قرآن پاک پر مکمل یقین رکھتا ہے۔ یہاں پر قابل غور بات یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کو کتنی مشکلوں کے ساتھ، کتنی مشقتوں کے ساتھ صحابہ کرام نے ہم تک منتقل کیا، ہم تک پہنچایا، لیکن آج ہم نے قرآن کے دامن کو بالکل چھوڑ دیا ہے اور ہم نے فقط اپنے گھروں میں قرآن پاک کو حصول برکت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ آج اگر ہم سکون چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا
لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔